یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرقی واسطہ کے ہر شہر اور علاقے میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کے حسن کی مثال دیا کرتے تھے اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ اس حسین عورت کا دیدار کرنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور وزراء بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ ایزا نامی ملک کی شہزادی ایزابیل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نامی 2 ریاستیں بن چکی تھی۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اکی ہب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اسرائیل سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اکی ہب 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اکی اپنی شہزادی ایزابیل کا فریفتہ بنا، لہٰذا اس نے ایزابیل سے شادی کر لی۔ ایزابیل ایک خوبصورت اور مغرور عورت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکہ بھی تھی۔ وہ فنیکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکیوں کے دیوتا بال بت کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اکی ہب توحید پر تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھا۔ لیکن اکی اپنی بیوی ایزابیل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال بت کی پوجا شروع کر دی۔ ایزابیل خوبصورت ہونے کے ساتھ ہی چلاک اور شاطر عورت بھی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کر لیا بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرستش کی آسائش ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائے۔ لہٰذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارالخلافہ سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کا ایک بڑا بت بھی بنوایا۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں مامور کیے گئے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بال بت پڑ گیا۔ لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس باطل دیوتا کی پرستش کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرمایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ایلیا کے نام سے آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بال بت شہر کو دعوت و توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلایا اور سرعی انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اکی ہب کو اور ملکہ ایزابیل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات سے انکار کر دیا۔ ملکہ ایزابیل نہایت ہی شفاق عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے بال بت شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑی کے غار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ لہٰذا آپ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں قحط سالی پڑ گیا اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصل تباہ و برباد ہو گئے اور لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اکی ہب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخرکار اکی ہب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو تلاش کر لیا اور بادشاہ کے حکم سے آپ بال بت دوبارہ تشریف لائے، لیکن بال کے پجاریوں اور بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئے اور ایزابیل کو الیاس علیہ السلام کا واپس آنا اسے ناگوارا پڑا۔
حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ یہاں کے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی کریں، اور میں اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا، اور پھر اس طرح پوری قوم اس معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور ہوتا تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا، اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لہٰذا اگلی صبح کوہ کرمل کی اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریق نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی پر کیبی آگ نمودار ہوئی، اور اس نے الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا، بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا، اور حق واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ لہٰذا اکیحب نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے بارش کے لیے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھٹائیں اور بادل چھانے لگے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لی۔ دوسری طرف ملکہ ایزابیل شرک پرستی پر قائم رہی اور دل میں یہ طے کر لیا کہ وہ پجاریوں کی موت کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام سے قتل کر کے لے گی۔ لہٰذا اپنی صفاکی اور چلاکی سے اس نے اکیحب کو پھر سے دوبارہ بہکانا شروع کر دیا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی، حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً آپ نے بال بت کو خیر آباد کہا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا، شرک عام ہو گیا اور بال بت پھر سے برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہٰذا حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب قہر الہی قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحدوں پر ویشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو چکے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ پورا شہر تہس و نہس کر دیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی۔ اس ویشی قوم نے اکیحب، ملکہ ایزابیل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت، بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مر گئی تو اس کے جسم کو گلیوں میں پھینک دیا گیا، اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا بال دیوتا کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل معبود۔ آج بال بت شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی اس دور کی شان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتی ہے، جو تا قیامت نوع انسانی کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔